دنیا کے امن کا نشان پاکستان، امریکہ اور ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت آ گئی۔ وزارت خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کی شرکت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز جمعے سے استنبول میں ہوگا۔ مذاکرات پاکستان اور ترکیہ کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر بھی شرکت کریں گے۔ مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کہتے ہیں ایران امریکہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر رابطے جاری ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی ایکس پر لکھا، خطے کے دوست ملکوں کی درخواست پر امریکہ سے مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ہدایت کی ہے کہ وہ خطرات سے پاک ماحول میں منصفانہ مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ مذاکرات ہمارے قومی مفادات کے دائرہ کار میں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ہم نے ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، دنیا بھر میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے۔ پاکستان اور بھارت کو کہا جنگ کے بجائے تجارت کریں۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے 2 نئے مطالبات پیش کر دیے۔ برطانوی خبررساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا ایران استنبول کے بجائے عمان میں مذاکرات چاہتا ہے۔ مذاکرات میں کئی عرب اور مسلم ملکوں کی شمولیت پر بھی اعتراض۔ ایران نے امریکہ سے 2 طرفہ باہمی مذاکرات کی شرط رکھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترکیہ، عمان، قطر اور کویت کے وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرایا۔ ترجمان سینٹرل کمانڈ نے بتایا بحر عرب میں ایرانی ڈرون طیارہ بردار جہاز کے قریب آیا تھا۔ اپنے دفاع اور افواج کی حفاظت کے لیے ایرانی ڈرون مار گرایا۔ پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، یورپی یونین سے ٹیرف ریٹ کوٹے کا معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے ٹیرف ریٹ کوٹا معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستانی برآمدات انتہائی کم ڈیوٹیز یا صفر ٹیکس پر درآمد کی جا سکیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے لیبیا کے وزیراعظم کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاکستان اور لیبیا کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لیبیا سے دوستانہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کا مستقبل میں قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم اسامہ سعد حماد کی سربراہی میں لیبیا کے وفد میں فیلڈ مارشل خلیفہ ابوالقاسم، کمانڈر ان چیف، ڈپٹی کمانڈر ان چیف بھی شامل تھے۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بات چیت۔ قازقستان کے صدر کا پاکستان آمد پر شاندار استقبال۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی قازق صدر کو فضائی سلامی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی حصار میں لیا۔ فارمیشن لیڈر نے وزیراعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے معزز مہمان کا پراتفاق استقبال کیا۔ صدر و وزیراعظم نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس پر خوش آمدید کہا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ قازق صدر ہم منصب آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات اور عوامی روابط میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے صدر قازقستان کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان عطا کیا جائے گا۔ بلوچستان میں 3 روز کے دوران فتنہ ہندوستان کے 197 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا دہشت گردوں کے خلاف تعاقب اور سینیٹائزیشن آپریشن اب بھی جاری ہے۔ 3 دن میں آرمی، ایف سی، پولیس اور PMSA کے 22 جوان شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 36 شہری جان سے گئے۔ دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب۔ ہلاک دہشت گردوں سے برآمد اسلحہ غیر ملکی ساختہ اور لاکھوں روپے مالیت کا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے M16، M4 رائفلز، نائٹ ویژن گوگلز برآمد ہوئے۔
بحث کرنے والی غیر ملکی نشاب ادویات بھی برآمد ہوئی۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور ساز و سامان سے لیس کیا گیا تھا۔ بلوچستان کے وزیر زراعت علی حسن ظہری نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ کہا بلوچستان کے عوام سے کیے وعدے پورے نہ کر سکا، اس لیے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے محکمہ زراعت پر توجہ نہیں دے سکا۔ علی حسن ظہری نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ارسال کر دیا۔ لاہور میں بسنت کے رنگ چھا گئے، شہریوں کو 6 فروری کا بے صبری سے انتظار۔ پرانی حویلیوں کو بسنتی رنگ کے دوپٹوں اور پتنگوں سے سجا دیا گیا۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے سب سے بڑی چھت سے تینوں دن 12,000 سے زائد پتنگیں اڑیں گی۔ گلوکار بسنت کے رنگ جمائیں گے۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں پاکستان کی سب سے بڑی پتنگ نصب، چوک چوراہے سڑکیں برقی کمکموں سے روشن۔ مارکیٹس میں پتنگ بازی کے سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ اندرون موچی دروازے کے داخلی راستے پر شہریوں کا ڈھول بجا کر استقبال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب پتنگیں چیک کرنے موچی دروازہ پہنچی۔ مختلف دکانوں پر پتنگوں اور ڈور کا معائنہ کیا۔ سینئر وزیر نے کہا حکومت نے انتظامات کر دی، اب بسنت بحال رکھنا لاہوریوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پنجاب کا بسنت کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان۔ 6 اور 7 فروری بروز جمعہ اور ہفتہ صوبہ بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ جمعرات 5 فروری کو ملک بھر میں یوم کشمیر کی چھٹی ہے۔ پنجاب کے شہری اتوار کا دن ملا کر 4 دن کی چھٹی منائیں گے۔ لاہوریوں نے 3 دن میں 54 کروڑ سے زائد کی ڈوریں اور پتنگیں خرید لیں۔ پوری دنیا سے لوگ بسنت منانے لاہور آ رہے ہیں۔ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس بک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت کنٹرول روم میں اظہار خیال، کہا نواز شریف کے کہنے پر بسنت منانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں بسنت بہت پسند ہے۔ ان کے دور میں بسنت جوش و خروش سے منائی جاتی تھی۔ اندازہ نہیں تھا بسنت کا اعلان کریں گے تو جنون پیدا ہو جائے گا۔ بسنت کے اعلان پر لاہوری خوشیاں منا رہی ہیں۔ ہم پائلٹ کے طور پر اس سال لاہور میں بسنت منا رہی ہیں۔ SOPs کا جائزہ لے کر اگلے سال دیگر شہروں میں بھی بسنت کا فیصلہ کریں گے۔ خوشی ہوئی، 90% موٹر سائیکلوں پر حفاظتی وائر لگے ہیں۔ لاہور نے تاثر غلط ثابت کیا کہ ہماری عوام قانون کی پاسدار نہیں۔ بسنت کے لیے ہماری توقعات سے بڑھ کر رسپانس آیا ہے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا گٹر کے ڈھکن چوری کرنے والوں کے لیے پنجاب میں جلد قانون سازی کر رہی ہیں۔ گٹر کا ڈھکن چوری کرنے، بیچنے، خریدنے والے کو 1 سے 10 سال کی سزا ہوگی۔ کیا آپ کا کام صرف جیل کے باہر بیٹھنا ہے؟ آپ کی ذمہ داری صرف جیل کے باہر بیٹھنا نہیں، KP کے کروڑوں عوام بھی آپ کی ذمہ داری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی PTI پر تنقید، کہا لوگ فتنے فساد کی سیاست سے تنگ آ چکے۔ انہوں نے متعدد بار شٹ ڈاؤن کی کال دی، کسی نے بات نہیں سنی۔ لاہور کے 3 دن چکر کاٹے، ان کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ لاہور میں وہاں گئے جہاں KP سے روزگار کے لیے آئے لوگ رہتے ہیں۔ جوانوں کو کہا جاتا تھا حالات بہت خراب ہیں، باہر نکلو، جلا دو، ملک کو آگ لگا دو۔ قوم کے بچوں کو فساد، انتشار سکھایا گیا۔ اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا گیا۔ ہمارا صوبہ ترقی نہیں کر رہا، دیگر صوبے ترقی کر رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں دوسرے صوبوں میں جعلی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں حقیقی حکومت ہے، تو ترقی کہاں ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے طالبہ کا سوال۔ سہیل آفریدی نے کہا خیبر پختونخوا میں شعور ہے، اسی لیے آج میری بہن مجھ سے سوال کر رہی ہے۔ ہم نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج نشتر ہال کھلا ہے، صرف لاہور کو بنا دیا جائے اور پورے پنجاب کو چھوڑ دیا جائے، یہ ترقی نہیں۔ صرف کراچی کو بنا دیا جائے اور اندرون سندھ پر توجہ نہ ہو تو یہ ترقی نہیں۔ خیبر پختونخوا میں ترقی ہو رہی ہے۔ پشاور کے لیے 200 ارب روپے کی اسکیمیں شروع کی جائیں گی۔
معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو لیبیا کے شہر زنتان میں قتل کر دیا گیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق 4 افراد نے سیف الاسلام کو گولیاں ماری اور فرار ہو گئے۔ سیف الاسلام قذافی کے سیاسی مشیر عبداللہ عثمان نے قتل کی تصدیق کر دی۔ رواں سال کی پہلی قومی انسدادی پولیو مہم آج تیسرے روز بھی جاری رہے گی۔ 4 کروڑ 54 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بڑگرام میں برف باری کی وجہ سے پولیو ورکرز کو مشکلات۔ آج ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ گھروں مسجدوں میں محافل اور نوافل کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مغفرت کی دعائیں، مختلف شہروں کے قبرستانوں میں لوگوں کی اپنے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی۔